جی، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آم، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس جملے میں یا اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے الفاظ نہیں ہیں، اور الفاظ کو سمجھنا، ان کو بریک کرنا، وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. اور گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو گرامیٹیکلی ہمیں کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی بھی ہمیں گرامیٹیکلی پارٹس کو بریک کر کے پھر اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ایک تیسرے اینگل سے دیکھیں کہ صرف اس آیت کو اگر آپ پڑھیں اور آہستہ آہستہ پڑھیں تو شاید آپ محسوس کریں گے کہ الفاظ کے معنی جانتے ہوئے آپ اس آیت کا مفہوم کافی حد تک سمجھ رہے ہیں. کافی حد تک گرامیٹیکلی اگر آپ نے اس کو بہت ڈیٹیل میں انالیسس اس کا نہ بھی کیا ہو، تب بھی آپ کو کافی حد تک اس کا معنی، اس کا مفہوم سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو سورہ بقرہ جو ہے، چونکہ شروع کی صورتوں میں ہے، اس میں نسبتاً الفاظ جو ہیں وہ بھی ہمیں آسان ملیں گے، اور دوسرا جملے جو ہیں وہ بھی سادہ ہوں گے، سادہ جملے، جس کی وجہ سے اس پارٹ کو انشاءاللہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آتیناہم الکتاب، وہ سب جو آتیناہم، ہم نے دی انہیں. اب یہ پھر آتا آ گیا. عطا کا مطلب وہ آیا، آتا کا مطلب اس نے دیا. آتینا، ہم نے دیا، ہم، ان سب کو. یاد رکھیے گا کہ فعل کے ساتھ جو ضمیر جڑ کے آتی ہے وہ گویا کہ مفعول بن کے آتی ہے. مفعول بھی جسے کہتے ہیں، مفعول بن کے آتی ہے فعل کا. تو الذین آتیناہم الکتاب، وہ سب جنہیں ہم نے دی کتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی. یعرفونہ، وہ سب یعرفون، پہچانتے ہیں. معرفت کا ورڈ اردو میں ذہن میں رکھیے گا. عارف، معرفت. یعرفون، وہ سب پہچانتے ہیں. ہو سے، اب یہ دیکھیے فعل ہے، پھر یعرفون، اس کے ساتھ پھر آگے ہو کی ضمیر جڑ کے آئی، تو یہ مفعول بن کے آ رہی ہے. مفعول بھی ہی سے کہیں گے. وہ سب پہچانتے ہیں اسے، وہ سب پہچانتے ہیں اسے. کما، جیسے. یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو. اپنے بیٹوں کو. ابنا جمع ہے نا بیٹوں کی. ابنا، بیٹوں کے معنوں میں ابناءہم. اب یہ پھر یعرفونا کیا ہے؟ فعل ہے. تو اس کے بعد مفعول بھی کون سا بن کے آ رہا ہے؟ ابناء، حالت نصب میں بھی ہے، اور مفعول بن کے آ رہا ہے، لیکن مرکب اضافی میں بھی ہے. تو اس کے آگے آپ دیکھیے گا کہ ہم لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بھی تنوین اس کے اوپر نہیں آ رہی. اب نا آ رہا ہے خالی، ہے نا ان نہیں آ رہا، یا اب نا ان نہیں آ رہا. تو اب نا ہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یعنی جو حق آیا ہے اس حق کو یہ پہچانتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں، ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کون لوگ پہچانتے ہیں؟ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس لیے کہ ان کی کتاب کے اندر ان کو یہ بتا دیا گیا تھا، ان کو نشانیاں دے دی گئی تھیں، تو وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پہچان لاتے ہیں. ہاں، یہ
رسول بھی حق ہیں، یہ جو باتیں لے کے آ رہے ہیں یہ بھی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مانیں گے نہیں. سو کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ایک فریق. فریقاً حالت نصب ہے. حالت نصب کیوں آئی؟ انا کی وجہ سے آئی نا. انا چینج کر دیتا ہے نا اپنے سے بعد والے اسم کو، اور حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو اسے انا کا اسم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور فریقاً کا مطلب کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے ایک فریق، کوئی ایک فریق. ان فریقا منہم، ان میں سے، اور بے شک کوئی ایک فریق، یا ایک فریق، ایک گروہ، پارٹ آف دیم کہہ لیجئے. ان فریقا منہم، ان میں سے ایک فریق، لیکتمون، لیکتمون الحق. لیکتمون، دیکھیے انا کے ساتھ پھر آگے لا آ رہا ہے نا. یہ یکتمون کا ورڈ جو ہے، یہ آپ نے، اگر آپ کو یاد ہو، کہاں پڑھا تھا؟ یکتمون کا ورڈ کہیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، نیا لفظ نہیں ہے یہ. قاتم اسی صورت میں ہم نے شہادت، پڑھا. شہادت کو چھپاتے ہیں حسن. کاتاما، یوں. اچھا، اور بالکل یہ ہم، میرا خیال ہے کہ سورہ بقرہ میں ہی پڑھ چکے ہیں، پہلے پارے میں، پہلے پارے میں ہی پڑھ چکے ہیں. بہرحال آسان فعل ہے، اگر یاد نہیں بھی رہا تو یہ مشکل فعل نہیں ہے. کاتاما یکتمو چھپانے کے معنوں میں آتا ہے، چھپانے میں. لا یکتمون الحق، چھپاتے ہیں کس چیز کو؟ الحق، حق کو چھپاتے ہیں. اور بے شک ایک فریق ان میں سے جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے ہیں، جانتے ہیں، نوئنگلی ایسا کرتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک فریق ان میں سے ایسا ہے جو کیا کرتا ہے؟ کاتاما یکتمو چھپاتا ہے، الحق، حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، اور وہ اس کو پہچانتے ہیں. الحق من ربک، الحق من ربک، حق، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، من ربک، فلا تکونن، تو مت ہو جائیے، ہرگز کا معنی اس میں ایڈ ہو جائے گا، اس لیے کہ آخر میں نون تشدید آ رہا ہے نا. تکونا سے، کانا یکونو، یکونو سے یکونا، اور تکونن آ رہا ہے. تو وہ ہمیں پتہ ہے نا، نون تشدید جسے کہتے ہیں، یہ شدت پیدا کر دیتا ہے، شدت کا معنی پیدا کر دیتا ہے. فلا تکونن، تو ہرگز مت ہو جانا، تکونو سے تکونا، اور نون تشدید ساتھ لگا اس کے، تکونن بن گیا. من الممترین، ممترین کیا ہے؟ ممترین شک کرنے والے، شک کرنے والے. یہ حق ہے
آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ پڑ جائیے گا، کہیں آپ کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہ آ جائے۔ اب یہ ممترین کا ورڈ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، یہ لفظ ہم نے شاید پہلے نہیں دیکھا، نیا ورڈ ہے۔ اگر آپ اس کی فارمیشن دیکھیں تو فارمیشن سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ لفظ ممترین جو ہے یہ جمع ہے۔ آخر میں اینا کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، مسلمین کے جیسے آتی ہے، ٹھیک ہے، اینا کی ساؤنڈ جمع ہے، اور یہ اینا کی ساؤنڈ آ رہی ہے جمع میں، اونا کی نہیں آئی۔ اینا کی کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے من لگا ہوا ہے نا، حرف جر، تو یہ حالت جر میں چلا گیا، ممترینا بن گیا۔ اچھا، اب آپ ان الفاظ کو، یکتمونا کو، چلیں ہم نے ایک دفعہ پڑھا لیکن بہت پہلے پڑھا ہوگا، ممترینا شاید ہم نے پہلے نہیں پڑھا۔ ان الفاظ کو اگر آپ ایکسیپشن دے دیں تو ان دو آیات کے اندر بھی آپ دیکھیے گا کہ نئے الفاظ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ الفاظ وہی ہیں جو ہم پڑھ چکے اور ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور الفاظ کا کمبینیشن جو ہے، یعنی جملہ جو ہے وہ سادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ گرامر کی تفصیل میں جائے بغیر بھی آپ اس کا کافی معنی، مفہوم سمجھ رہے ہوں، اور جب آپ گرامر کی تفصیل میں جائیں تو بھی آپ کو جملے نسبتاً سادہ محسوس ہوں گے، سادہ کمبینیشن میں۔ لیکن بہرحال گرامر کی تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو پھر اس میں ہمیں کافی چیزیں جو ہیں اس کو ان کو انالائز کرنا ہوگا، ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا، ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے جیسے ہم پہلے پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 145 ہم نے پڑھی، 144، 144 پڑھی ہم نے نا، شروع میں ہم نے دیکھا جس میں آ رہا تھا وما بعدهم بتابعن قبلۃ بعد، ٹھیک ہے۔ اس پارٹ کو جب آپ اسی طرح سے جا کے، جس طرح ہم نے بھی ڈسکس کیا، جا کے اس کو انالائز کریں گے، یہ بعض بھی بیچ میں شامل کر لیجئے، قبلۃ بعد، جب اس کو آپ انالائز کریں گے تو گرامیٹیکلی ایک ایکسپلینیشن اس کی آپ دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، کوئی QC4 میں جہاں پہ ہم وہ ریزن دیکھیں گے جس وجہ سے جملے میں، چاہے وہ اسمیہ جملہ ہو، اس کے اندر ایک لفظ یا لفظ کا کمبینیشن حالت نصب میں جاتا ہوا نظر آئے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو آپ اس میں دیکھیں گے، جیسے مجاہد صاحب نے شروع میں بتایا کہ یہ جو تابعین ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں فائل ہے نا، ہے تو فعل کے ٹیبل میں سے اس میں فائل، تو جب فعل کے ٹیبل میں سے کوئی اس میں فائل آ جائے تو کیا اس کے بعد آنے والا لفظ جو چاہے اس کو ایکسپلین ہی کر رہا ہے، اس کو مفعول کہا جا سکتا ہے، مفعول بھی کہا جا سکتا ہے، اگر کہا جا سکے تو یہ بھی ایک ایکسپلینیشن بن جائے گی، یہ مفعول بھی ہے کہ بلاتا بعد کس کا؟ بتابعین کا، یہ دوسری ایکسپلینیشن ہے، چاہے یہ جملہ فعلیہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، لیکن تابعین جو ہے یہ فعل کے ٹیبل سے نکل رہا ہے، اس لیے اس کو مفعول بھی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ بھی بتایا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز، تیسری چیز کیا تھی اس میں جو ہم دیکھ رہے تھے، کہ جو ہم ماں ہے، ماں کی جو ڈسکس کی، اس کے حساب سے جو پورا کا پورا پارٹ ہے، اس کے بعد بھی تابعین قبلہ تاب ہے، وہ کیا آ، اس کے خبر کے لحاظ سے، یا وہ آ، اس کے کیا مفعول کے لحاظ سے آ سکتا ہے، وہ پارٹ جو ہے تیسرا پارٹ ہمیں، تو
دو تین ایکسپلینیشن اس کی گرامیٹیکلی ہو سکتی ہیں. ان دونوں تینوں ایکسپلینیشنس کو دیکھ کے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس میں سے یعنی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں کس والی ایکسپلینیشن کے اوپر ہم، کیونکہ مختلف گرامرز میں مختلف گرامر کی جگہوں پہ مختلف طریقے سے ایکسپلین ہو سکتا ہے. تو جب آپ ایک بک کو ریفر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایکسپلینیشن ہو، اور کسی اور بک پہ جائیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ سلائٹلی مختلف بعض اوقات الفاظ میں اور بعض اوقات اس کی ایکسپلینیشن ہی مختلف لکھی ہو، ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ڈفرینس جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا، یہ اس کی گنجائش ہمیں رکھنی ہوگی، بس ظاہر گرامرز جو ہے مختلف لوگوں نے کمپائل کی ہیں اور اپنے اپنے اینگل سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ اگرچہ سورہ بقرہ جو ہے سمپل ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے جائیں گے الفاظ ہمیں انشاءاللہ اس میں کم سے کم نئے ملیں گے. بغیر گرامر کے جب آپ پڑھیں گے تو جملہ آپ کو سادہ محسوس ہوگا اور کافی حد تک آپ اس کا معنی سمجھ سکیں گے ہلکی پھلکی گرامر کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اور جب آپ ڈیٹیلڈ انالیسس کے اندر جائیں گے تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ مل جائیں، اور وہ ڈفرینسز نہیں ہیں، وہ سمجھ لیں کہ سمجھانے کا یا ایکسپلین کرنے نے ایک طریقے سے ایکسپلین کیا، ایک نے دوسرے سے ایکسپلین کیا، ایک نے ایک ٹرم یوز کی، ایک نے دوسری ٹرم یوز کر لی. ٹرمز کا بھی فرق ہے، بعض اوقات نام بھی بعض اوقات کچھ تھوڑے سے فرق رکھے ہوتے ہیں مختلف لوگوں نے. تو یہ ایک اس کی گنجائش میرا خیال ہے موجود ہے لینگویج کے اندر. تو یہ ہماری 3 آیات آج مکمل ہو گئیں. اس میں اگر کوئی کویشچن آپ کا ہو، کوئی کومنٹس ہوں، کوئی فیڈ بیک اگر آپ کی ہو تو آپ پلیز بتائیے. جی مجاہد صاحب ہیں؟ جی السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام. جی مجاہد صاحب آپ کوئی اس میں ایڈ چیز کرنا چاہیں تو. بس الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ گرامر والے کہتے ہیں جس طرح جب ہم نے پڑھا ابھی اس میں فلا تکونن من الممترین، تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو مضارع اگر آئے اور اس کے بعد نون ثقیلہ آئے تو اس کو وہ جو ہے مبنی قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی لا جو ہے ناہیہ تھا تو اس کو تکن ہو جانا چاہیے تھا مجزوم ہو کے لا تکونوں کو. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ مبنی جب نون مشدد آ جائے، نون ثقیلہ آ جائے مضارع کے بعد، تو وہ اس کو بھی مبنی قرار دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ فلا تکونن ہوا. اور اس کی ایکسپلینیشن کہ یہ ننا زبر کیوں آیا، ننا کیوں نہیں ہوا فلا تکونن، یہ کہ واحد کے لیے ہم نے پہلے ایکسپلینیشن ایک ہم نے شیئر کی تھی کہ زبر آتا ہے اور اگر جمع ہو تو پیش کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اور کوئی چیز سر اس کے علاوہ، یا اور کوئی کویشچن آپ میں سے کسی کا ہو، کوئی چیز اگر کلیئر اور کرنی ہو تو وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں میرا خیال ہے کہ پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. آیت نمبر 147 تک آج ہم نے اسے پڑھ لیا، اور اب ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں آیت نمبر 148 سے پڑھنا شروع کریں گے اگلے سنڈے کو انشاءاللہ اسی ٹائم کے اوپر. تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.